ایک اور اہم خبر اسرائیل حماس جنگ بندی کی راہ ہموار دکھائی دے رہی ہے۔ اسرائیل حماس جنگ بندی پر یہ بڑی خبر آپ کو دے دیں، جنگ بندی کے بہت قریب ہیں، یہ حماس کا بیان سامنے آیا ہے۔ تل ابیب نے حماس کو 34 بندھکوں کی پہلی لسٹ سونپی ہے، بشرطے کہ دشمن نئی شرطیں طے کرنا بند کر دے۔ حماس کی طرف سے جو بیان سامنے آیا ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ تل ابیب میں بندھکوں کی رہائی کے لیے زبردست احتجاج دیکھا گیا۔ مظاہرین نے بنجمن نتنیاہو سے استعفے کی مانگ کی ہے۔ اسرائیل و حماس کے بیچ پچھلے 1.25 سال سے چل رہی لڑائی اب ختم ہونے کے کگار پر ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کی امیدیں بڑھ گئی ہیں۔ تازہ رپورٹس کے مطابق اسرائیل و حماس کے بیچ قریب 90% تک اتفاق رائے ہو چکا ہے، لیکن کچھ مدعوں پر ابھی بھی ٹکراؤ جاری ہے۔ اس بیچ جنگ بندی اور بندھک سمجھوتے کے لیے بات چیت جاری رہنے کے بیچ خبریں ہیں کہ تل ابیب نے فلسطینی جنگجو گروپ کو 34 بندھکوں کی پہلی لسٹ سونپ دی ہے، جس میں سمجھوتے کے پہلے مرحلے میں ان کی رہائی کی مانگ کی گئی ہے۔ الغد کی رپورٹ کے مطابق اس لسٹ میں 11 ایسے نام بھی شامل ہیں جو سمجھوتے کے لیے حماس کی شرطوں کو پورا نہیں کرتے۔ معاملے سے جڑے ایک ذرائع نے مصر کے سماچار آؤٹ لیٹ کو بتایا کہ اسرائیل کی لسٹ میں کچھ نام ایسے بندھکوں کے بھی ہیں جنہیں حماس فوجی مانتا ہے۔ بات چیت کی شروعات سے ہی حماس نے کہا کہ وہ صرف بیمار، بزرگ اور بچوں کو ہی رہا کرے گا۔ ذرائع کے حوالے سے خبر ہے کہ سمجھوتے کے پہلے مرحلے میں اسرائیلی بندھکوں کے بدلے 250 فلسطینی قیدیوں کی رہائی شامل ہے۔ اس کے علاوہ دونوں فریق چل رہے سنگھرش میں اہم مدعوں پر بھی چرچا کر رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، جیسے کہ رافع کراسنگ، نیٹ جاریاں، اسرائیلی فوجیوں کی واپسی اور اسٹرپ کے اتر میں بے گھر باشندوں غزہ واپسی۔ حالانکہ حماس نے جنگ بندی سمجھوتے کے قریب پہنچنے کے لیے امید کا اظہار کیا، لیکن اسرائیلی افسران نے اس بات سے انکار کر دیا ہے۔ بات چیت میں حصہ لینے کے لیے ان کا کوئی بھی نمائندہ وفد مصر میں ہے، اس بات سے بھی انکار کیا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ قاہرہ کے راستے میں کوئی بھی اسرائیلی نمائندہ نہیں ہے، نہ ہی اس طرح کی کوئی یوجنا ہے، اسکیم ہے۔ رپورٹ کے مطابق حماس اور اسرائیل فلیڈلفیا کوریڈور سے اسرائیلی فوج یعنی IDF کی مرحلہ وار واپسی پر چرچا کر رہے ہیں۔ وہیں اسرائیل کے دعووں کے الٹ الغد نے بتایا کہ ایک اسرائیلی وفد اس سودے پر چرچا کرنے کے لیے قاہرہ پہنچا تھا اور اس نے مصر کے کئی افسران سے ملاقات کی جو ثالثی کی طرح ہے۔ مصر کی اور سے چرچا مبینہ طور پر رافع کراسنگ اور فلیڈلفیا اور پربندھن پر مرکوز ہوگی۔ دوسری طرف اسرائیل میں لگاتار مظاہرے ہو رہے ہیں، یرغمالیوں کی رہائی کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو سے استعفیٰ دینے کی مانگ بھی کی جا رہی ہے۔ مظاہرین اپنے احتجاج کے دوران ہاتھوں میں تختیاں لیے ہوئے نظر آئے، اسرائیلی جھنڈے لہراتے نظر آئے۔ نتنیاہو کے خلاف ان احتجاجیوں نے جم کر نعرے بازی کی۔ We are here today to demonstrate against the terrible Israeli government that makes terrible decisions about our future. Terrible. So we are here to make a statement. Israel needs a new government.